بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، آج کی کہانی کا ٹاپک ہے منحوس۔ 10 سالہ بچے کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کے سر پر پیٹرول ڈالا گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک لکڑی سے بنی کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور اس پر پیٹرول ڈالنے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی۔ ماں، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، مگر اس کی ماں بولنے کے بجائے آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ اس پہ پیٹرول ڈالے جا رہی تھی۔ کیا کریں بیٹی، تو نے اور کوئی راستہ بھی تو نہیں چھوڑا ہمارے لیے؟ اس کے باپ نے کہا، جو پاس ہی کھڑا تھا۔ میں کچھ سمجھی نہیں ڈیڈی، بچی نے پریشان ہو کر کہا۔ سمجھ جاؤ گی جب تمہاری روح کو سکون ملے گا، اس کے باپ نے پتھریلے لہجے میں کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھوڑ دے، بچی نے اپنی نازک کلائیوں سے زور لگاتے ہوئے کہا، مگر رسیاں کافی مضبوط تھیں۔ ڈر تو ہمیں بھی لگ رہا ہے، مگر کیا کرے، سب اوپر والے کی مرضی ہے، اس کے ڈیڈی نے کہا اور جیب سے ماچس نکال کر اسے جلانے لگا، مگر تیلی ٹوٹ گئی تو اس نے دوسری نکال لی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ممی؟ آپ ڈیڈی کو کہیں نا مجھے چھوڑ دیں، بچی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اوپر والے کے حکم کے آگے ہم سب مجبور ہیں، اس کی ماں سپاٹ لہجے میں بولی اور اس کے ساتھ ہی تیلی جل اٹھی۔ ممی، بچی چلائی، اب نرک میں ملاقات ہوگی میری بچی، اس کے ڈیڈی نے کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر تیلی پھینکتا یکدم کمرے کا دروازہ کھلا اور NYPD نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے 2 اہلکار، جن میں ایک مرد اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی، پستول تانے اندر داخل ہو گئے۔ خبردار، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، انہوں نے کہا۔ بچی کے ڈیڈی کے ہاتھ میں تیلی ابھی چل رہی تھی۔ لعنت ہو تم پر، یہ کہہ کر اس نے تیلی بچی پر پھینکنی چاہی، مگر اتنے میں لڑکی آفیسر نے اس کے ہاتھ کا نشانہ لے کر گولی داغ دی۔ گولی نے اس کا ہاتھ بکھیر کر رکھ دیا اور وہ درد کی شدت سے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ تم بھی لیٹ جاؤ، پولیس آفیسر دھاڑا تو بچی کی ماں بھی زمین پر لیٹ گئی تو آفیسر نے آگے بڑھ کر جلدی سے بچی کو کرسی سے آزاد کرایا۔ بچی جیسے ہی آزاد ہوئی اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے، اس نے پیار سے بچی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، جبکہ بچی کی ماں ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی۔ مسٹر کارٹر اور جین کارٹر، کیا کوئی ماں باپ اتنا بھی بے رحم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی بچی کو جس کی عمر صرف 10 سال ہو زندہ جلا دے؟ میں نے بہت سے کیس دیکھے ہیں اور یہ کیس ان سے زیادہ دردناک ہے، پولیس آفیسر نے سامنے بیٹھے بچی کے والدین کو کہا۔ آفیسر، سارا کہاں ہے؟ کارٹر نے پوچھا۔ بہت فکر ہو رہی ہے بیٹی کی، بہرحال ہم اسے چائلڈ ہوم بھیجنا چاہتے تھے، لیکن وہ پولیس آفیسر کرسٹین جین جس نے آپ کے گھر پر ریڈ کیا تھا، اس کی خصوصی فرمائش پر ہم نے بچی اس کے حوالے کر دی ہے، جب تک کوئی اور خاندان اسے اڈاپٹ نہیں کر لیتا۔ آفیسر، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آفیسر زندہ رہے تو تمہارے پاس ایک عدد ریوالور ہے اور تم وہاں جا کر آسانی سے اس منحوس لڑکی کی کھوپڑی اڑا سکتے ہو، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی ہے تباہی لاتی ہے، کارٹر نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ مسٹر کارٹر، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے آپ کو اور آپ کی بیگم کو مینٹل ہسپتال میں داخل کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امید ہے وہاں جانے سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، پولیس آفیسر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دیگر اہلکاروں نے ان دونوں کو پکڑا اور انہیں لے جانے لگے۔ آفیسر، تم بہت پچھتاؤ گے اور اگر تمہیں میری ضرورت پڑے تو ہسپتال آ جانا، کارٹر نے کہا تو آفیسر طنزیہ انداز میں مسکرا پڑا۔ سارا، کیا یہ گھر تمہیں پسند آیا؟ کرسٹین لیڈی پولیس آفیسر نے سارا کو گھر دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، گھر خوبصورت ہے مگر تھوڑا چھوٹا ہے، سارا نے سوچ کر کہا۔ نہیں بیٹا، اس گھر میں 3 کمرے، ایک کچن اور ہے، ڈرائنگ روم ہے، اور میرے خیال میں یہ ہم دونوں کے لیے کافی ہے، کرسٹین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ یا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ سارا نے معصومیت سے کہا تو کرسٹین ہنس پڑی۔ نہیں بیٹا، نہ تو میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے، یہ رہا تمہارا کمرہ، کرسٹین نے اسے ایک درمیانے سائز کا کمرہ دکھاتے ہوئے کہا جس کی دیواروں پر کارٹون بنے ہوئے تھے اور کونے میں ایک چھوٹا سا بیڈ رکھا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک رائٹنگ ٹیبل بھی رکھی تھی۔ واہ، یہ بہت ہی خوبصورت ہے، سارا نے خوش ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے تمہیں، کرسٹین نے کہا تو سارا نے سر ہلا دیا۔
ہائے کرسٹین۔ وہ جیسے ہی دفتر سے باہر نکلی، اس کے سامنے کھڑے ایک ہینڈسم نوجوان نے اسے پکارا۔ ہائے بوبی، تم لندن سے کب لوٹے؟ کرسٹین نے خوشی سے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ کل ہی، اور مجھے پتہ چلا ہے تم نے ایک بچی اڈاپٹ کی ہے۔ حد ہے، تم نے مجھے یہ بات بتائی کیوں نہیں؟ آخر میں تمہارا بوائے فرینڈ ہوں، بوبی نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ پہلی بات تو میں نے کوئی بچی اڈاپٹ نہیں کی، وہ اس وقت تک میرے ساتھ ہے جب تک اسے اڈاپٹ کرنے والا کوئی اچھا خاندان نہیں مل جاتا۔ اور دوسری بات، تم نے کب سے یہ غلط فہمی اپنے دل میں پال لی کہ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں؟ کرسٹین نے ناک چڑھا کر کہا۔ غلط فہمی اور مجھے؟ کیا میں تمہارا اکلوتا دوست نہیں ہوں؟ کیا تم ہر سنڈے کو میرے ساتھ ڈنر نہیں کرتی؟ بوبی نے حیرت سے کہا۔ یہ درست ہے کہ تم میرے اکلوتے دوست ہو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم میرے بوائے فرینڈ ہو۔ اور پلیز بات مذاق میں بھی مت کیا کرو۔ مجھے یہ بات کم از کم تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ اور ہاں، جو بچی میرے ساتھ رہتی ہے اس کا نام سارا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ایک سائیکولوجسٹ ڈاکٹر دوست ہونے کا تمہارا کوئی فائدہ تو اٹھایا جائے۔ تم اس سے تھوڑا مل لیتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ابھی تک اپنے ساتھ ہونے والا حادثہ نہیں بھلا پائی۔ مجھے تم پر اعتماد ہے کہ اس پرابلم سے نکلنے میں تم اس کی مدد کر سکتے ہو، کرسٹین نے کہا تو بوبی ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ چلو اس بچی کے ساتھ دوستی کر کے دیکھتے ہیں، شاید پھر اس کی منہ بولی ماں بھی پھٹ جائے، بوبی نے حسرت سے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے اچھل کر 2 فٹ دور ہونا پڑا، کیونکہ دوسری صورت میں اسے کرسٹین کا ہینڈ بیگ اس کے سر میں لگتا۔ کرسٹین اس کی پھرتی دیکھ کر مسکرا کر آگے بڑھ گئی اور بوبی اسے دیکھتا رہا۔ میرا نام باب ڈیلن ہے، تم مجھے بوبی بلا سکتی ہو۔ میں ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کرسٹین کا دوست بھی ہوں۔ اگر تم کرسٹین کو اپنی مام سمجھتی ہو تو مجھے ڈیڈی سمجھ لو، لیکن یہ بات کرسٹین کو مت بتانا۔ بوبی نے سارا کو آنکھ ماری تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میرا پہلا سوال، کیا تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں۔ کیا تمہیں اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں۔ کیا تمہیں اپنے والدین سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں، سارا نے کہا تو بوبی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ دیکھو بیٹا، میرے خیال میں ان میں سے کسی ایک جواب کو ہاں میں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، سارا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو کیا تمہیں کسی اور چیز سے ڈر لگتا ہے؟ ہاں لگتا ہے، مگر یہ بات میں تب بتاؤں گی جب آپ اپنے ڈر کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے، سارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہانے سے ڈرتا ہوں، بلکہ مجھے سوئمنگ پول یا دریا یا سمندر کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ میں نے اپنے گھر کو خوبصورت نظر آنے کے لیے اس میں سوئمنگ پول بنایا ہے، مگر میں کبھی اس میں نہایا نہیں کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ بوبی نے مسکرا کر کہا تو سارا آہستہ سے بولی، کچھ ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہونے والا ہے؟ بوبی نے حیران ہو کر کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ میں خود نہیں جانتی، مجھے آنے والے لمحے پریشان کرتے رہتے ہیں، نہ جانے اگلے پل کیا ہو جائے۔ اگر تمہیں پتا ہو کہ آج رات تم اپنے ہی گھر کے سوئمنگ پول میں ڈوب کر مرنے والے ہو تو اس وقت تم کیا محسوس کرو گے؟ سارا نے دھیمے سے کہا۔ بہت ہی برا۔ تو تمہیں یہی محسوس کرنا چاہیے، سارا نے کہا تو بوبی ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ سامنے کرسٹین کھڑی تھی۔ کیا ہوا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ہاں، میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے، مگر جو اب محسوس کیا پہلے کبھی محسوس نہیں کیا، بوبی نے کہا اور باہر جانے کے لیے چل پڑا۔ تم نے کیا محسوس کیا؟ کرسٹین نے کہا تو بوبی ایک لمحے کے لیے رکا۔ ڈر، یہ کہہ کر وہ تیزی سے کرسٹین کے گھر سے نکل گیا اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ رات کے 12 بجے جب ہر طرف پر ہول سناٹا چھایا ہوا تھا، گھنٹی کی آواز نے اس سکون کو توڑا، لیکن اس وقت بوبی کی آنکھ نہ کھلی۔ پھر اچانک یکایک ایک تیز انسانی چیخ نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کمرے اور صحن کی لائٹ آن کی اور باہر نکل آیا۔ کون ہے؟ اس نے پکارا، لیکن کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ وہ ابھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے آواز آئی، جیسے کوئی سوئمنگ پول میں کودا ہو۔ وہ تیزی سے گھر کی پچھلی سائیڈ پر آیا جہاں سوئمنگ پول بنا ہوا تھا۔
स्विमिंग पूल नीम अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन पानी की लहरें एक बात की गवाह थी कि इसमें वाकई कोई कूदा है। वह स्विमिंग पूल के करीब आया और इसकी सतह को झुककर गौर से देखने लगा, लेकिन सिवाय अपने चेहरे के अक्स के इसे कुछ नजर न आया। अचानक इसे अपने अक्स से पीछे एक मकरवा चेहरा नजर आया। इससे पहले कि वो पलटता, किसी ने इसे जोरदार अंदाज में धक्का दिया और वो स्विमिंग पूल में जा गिरा और गोते खाने लगा। खुशकिस्मती से इसका हाथ पोल की सीढ़ी पर बैठ गया और इसे पकड़कर वो बाहर निकलने लगा। वो अभी बाहर निकल ही रहा था कि इसे लगा किसी ने इसका पाँव पकड़ लिया हो। इसने मुड़कर देखा तो एक मकरवा हाथ ने इसके पाँव को पकड़ रखा था। वो खौफ से चीखा, मगर इसकी चीख अधूरी रह गई क्योंकि वो इसे दोबारा पानी में खींच चुका था। बॉब मार्टन की मौत स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से हुई। यह सरासर ठीक हादसा था, पुलिस ऑफिसर ने रोती हुई क्रिस्टीन से कहा, तो क्रिस्टीन ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, वो तो पानी से बहुत डरता था। वो तो पूल के करीब जाने से भी कतराता था। इसका गिरना एक इत्तेफाक नहीं था, वो कल शाम से ही डरा हुआ था। क्रिस्टीन ने रोते हुए अपने ऑफिसर को बताया। वो किस चीज से डरा हुआ था? कल शाम वो मेरे घर आया और इसने अकेले में सारा से बात की, जिसके बाद इसने कहा कि इसे नई बातों से डर लग रहा है। लेकिन इस बात का बॉब की मौत से क्या लेना देना? पुलिस ऑफिसर ने हैरान होकर कहा। यह मैं खुद नहीं जानती। आप एक काम करें, सारा के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढे, क्योंकि इन हालात में मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। क्रिस्टीन ने आंसू साफ करके कहा। ये क्या कह रही हो क्रिस्टी? तुम जानती हो ना, इसकी कफालत के लिए तुमने खुद दरख्वास्त दी थी। हाँ, लेकिन अब मैं इससे तंग आ गई हूँ, और बॉबी की मौत की सूरत में तो बिल्कुल भी नहीं। देखो क्रिस्टी, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द इसके लिए कोई ख़ानदान देख लूँ। नहीं, अभी इसे यहाँ से ले जाओ प्लीज़, क्रिस्टीन ने चीख कर कहा। कमान क्रिस्टी, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो काफ़ी पढ़ी लिखी पुलिस ऑफिसर हो, क्या जाहिलों जैसी बातें कर रही हो? अपने आप को संभालो, वरना तुम भी सारा के माँ बाप के पास जाओगी। विलियम, मेरी बात सुनो, क्रिस्टीन ने इसे पीछे से पुकारा। देखो, तुम कोई दवाई खाकर सो जाओ, सो फ्रेश होकर ऑफिस आना, फिर बात करेंगे। यह कहकर विलियम पुलिस ऑफिसर चला गया, जबकि वो बेबसी से होठ काटने लगी। वो इस वक्त मेंटल अस्पताल में सारा के डेड कार्टर के सामने बैठी थी। मुझे पता है आपको इस हाल में मैंने पहुंचाया है, लेकिन मुझे इस वक्त आपकी मदद की ज़रूरत है। क्यों, अब किसकी मौत हुई है? कार्टर ने सपाट लहजे में कहा। मेरी दोस्त की, और मैं इसके कत्ल के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि इसकी मौत कोई हादसा नहीं, कत्ल था, क्रिस्टीन ने कहा। हाँ, वो ऐसे ही तो लोगों को मारती है, खुद नहीं मारती, बस लोग इसके सामने आते हैं, दो बातें करते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन मैंने भी तो इसके साथ बहुत सी बातें की, मुझे तो इसने कुछ नहीं कहा। वो इसलिए कि फ़िलहाल तुम इसकी ज़रूरत हो। तुम्हारे सब करीबी लोगों को मार कर वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो कोई मासूम बच्ची नहीं जिसे इस दिन तुम लोगों ने रेड करके बचाया था। वो एक जीता जागता शैतान है। लेकिन वो तो तुम्हारी बेटी है। नहीं, वो हमें कचरे के डब्बे से मिली थी और हम इसे घर ले आए। मेरी 3 बेटे और 2 बेटियां थी, मगर वो 2 सालों में सब एक एक करके मर गए। कमाल की बात है ना, मेरा जो बेटा आग से डरता था वो जल के मर गया, और जो बेटी ऊंचाई से डरती थी वो ऊंचाई से गिरकर मर गई। और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक हमारा पूरा खानदान खत्म ना हो गया। ये बात तुम भी मानती हो कि इस रात हमारे घर में पुलिस का रेड कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि इसने खुद ही तुम्हें कॉल की और फिर बेहोश होने की अदाकारी की। हमने इसे दूध के साथ नींद की इतनी मिकदार में दवाई दी थी कि वो किसी को सिर्फ सुलाने के लिए तो क्या, अब्दी नींद सुलाने के लिए भी काफ़ी थी, लेकिन हम इसे फिर भी ना सुला सके। कार्टर यहाँ तक कहकर खामोश हो गया। मगर सिर्फ मैं ही क्यों? ना तो मेरा ख़ानदान है, ना ही मेरे ताल्लुकात इतने ज़्यादा हैं। सिर्फ 2 इंसान ही हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त मानती हूँ, एक बॉबी और दूसरा मेरा कुलीग ऑफिसर मार्टन। तब तो तुम्हारे पास और भी ज़्यादा कम वक्त है। देखो, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, आम औरत से कहीं ज़्यादा बहादुर। अपने घर जाओ और इसे किसी तरीके से मार डालो। कार्टर ने इसके कान में सरगोशी की। मैं ऐसा नहीं कर सकती, कार्टर ने रोते हुए कहा। रो मत बेवकूफ़ औरत,
رونا کمزوری ہے اور وہ جو کوئی بھی ہے اسے طاقت ملتی ہے تمہارے خوف سے۔ کارٹر یہ کہہ کر یوں پرسکون ہو گیا جیسے اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہو، اور کرسٹین کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ساری بات مارٹن کو بتائی مگر اسے اس کی کسی بات پر یقین نہیں آیا اور وہ مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ شام ہو چکی تھی۔ کرسٹی تم بہت لیٹ آئی ہو، سامنے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی سارا نے کہا۔ ہاں، آج دفتر میں کام بہت تھا تو لیٹ ہو گئی، کرسٹی نے سپاٹ لہجے میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے ڈیڈ کیسے ہیں اب؟ سارا نے کہا تو کرسٹین کے یوں لگا جیسے اس کے سر پر پہاڑ آ گرا ہو اور وہ تیزی سے مڑی۔ کیا مطلب، میں کیا اس سے ملی ہوں؟ کرسٹین نے حیران ہو کر کہا۔ مجھے لگا آپ لیٹ ہوئی تو شاید وہاں گئی ہو، سارا نے کہا۔ نہیں، میں وہاں نہیں گئی۔ کرسٹین نے نفی میں سر ہلایا تو سارا اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں گھمانے لگی۔ پتا ہے میرے ماں باپ سمجھتے تھے کہ میں کچھ نہیں جانتی، حالانکہ وہ جو بھی سوچتے تھے وہ سب مجھے معلوم تھا پہلے دن سے۔ دل میں کسی کے لیے برا سوچو گے تو اسے ایک نہ ایک دن تو پتہ چل ہی جائے گا نا۔ یہ کہہ کر سارا نے کرسٹین کے گال پر چھوٹا سا کس کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ کرسٹین کا جسم مارے خوف کے ابھی تک کانپ رہا تھا۔ دوسری صبح کرسٹین کو اطلاع ملی کہ دفتر کے لیے جاتے وقت مارٹن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ خبر کرسٹین کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ وہ کیسے مر سکتا ہے حادثے میں؟ وہ تو بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کیا کرتا تھا۔ سارا اسٹاف بھی اس سے مذاق کرتا تھا کہ وہ اتنی سست رفتاری سے کار چلاتا ہے کہ سائیکل سوار بھی اسے بآسانی کراس کر جاتا ہے، اور رپورٹر کہہ رہی تھی کہ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کرسٹین کو یہ حقیقت ہضم نہیں ہوئی اور جب وہ غصے میں تھی تو اس نے دیکھا کہ سارا آرام سے بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ کرسٹین نے غصے سے ٹی وی بند کر دیا اور اس سے گھورنے لگی۔ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، ابھی اور اسی وقت، کرسٹین نے غصے سے کہا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے کہا نا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، کرسٹین نے چلا کر کہا تو سارا یکدم کھڑی ہو گئی اور اس کے چہرے کی سفید رنگت سیاہی میں تبدیل ہونے لگی۔ مجھ پر چلاؤ مت۔ کرسٹین کو یوں لگا جیسے یہ بات بہت سے لوگوں نے مل کر کہی ہو، ایک زبان سے ایک وقت میں۔ سینکڑوں آوازیں سن کر وہ خوف سے دبک گئی تو سارا فوراً سے پھر نارمل ہو کر مسکرانے لگی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ فکر مت کرو، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ سارا نے پیار سے پوچھا۔ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، یہ کہہ کر کرسٹین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈرو مت، مجھے بتاؤ تمہیں کس چیز سے خوف محسوس ہوتا ہے؟ سارا اس کے قریب آئی تو وہ پتک کر پیچھے پھٹ گئی۔ مجھ سے دور ہو جاؤ شیطان، کرسٹین نے کہا۔ بہت خوب، یعنی تمہیں شیطان سے ڈر لگتا ہے؟ تم نے خود ہی اپنی کمزوری بتا دی۔ اب تو تمہیں اور بھی محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ تمہارے لیے وہ آدمی خطرہ ہو سکتا ہے جو آپ کی کمزوری جانتا ہو۔ میں تمہیں اس وقت تک کچھ نہیں کہوں گی جب تک تم میرے خلاف کچھ نہ کرو۔ یہ کہہ کر سارا چلی گئی تو وہ وہیں بیٹھی رونے لگی۔ کرسٹین نے 1 ماہ کی چھٹی لے لی، لیکن وہ دن میں گھر پر نہیں رہتی، دن بھر بھٹکتی رہتی اور شام کو گھر پر لوٹ آتی۔ اس دن کے بعد اس نے سارا سے کوئی بحث نہیں کی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر حکم چلاتی رہتی اور وہ اس کا ہر کام کسی فرض شناس ملازم کی طرح کرتی۔ مثلاً سارا اسے اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کو کہتی، نت نئے فرمائشی کھانے بنواتی جسے وہ چپ چاپ مان لیتی۔ شاید اس نے سارا کی طاقتور حیثیت کو مان لیا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ دل ہی دل میں اس منحوس لڑکی سے چھٹکارے کا طریقہ سوچ رہی تھی، کیونکہ اگر یہ باتیں وہ کسی اور کو بتاتی تو کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہ کرتا۔ آخر ایک دن اسے وہ راستہ نظر آ ہی گیا۔ اسے پتا تھا کہ سارا لوگوں کی کمزوری پکڑ کر ان کو اسی چیز سے مار دیتی ہے جس سے انسان نفسیاتی طور پر خوفزدہ ہو۔ وہ خود بھوتوں سے ڈرتی تھی، لیکن میں اگر کسی طریقے سے اپنی یہ کمزوری ختم کر دوں تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی۔ یہ سوچ کر اس نے ہارر موویز دیکھنا شروع کر دی۔ ایک دن میں وہ 5 موویاں دیکھ لیتی۔ شروع میں موویز دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی عادی ہو گئی اور 1 ماہ بعد اس میں اتنا اعتماد آ گیا کہ اسے پورا یقین تھا
کہ اب اسے حقیقی بھوت بھی نہیں ڈرا سکتا۔ یہ سوچ کر وہ ایک شام اپنے گھر گئی۔ آج اس کا ارادہ سارا کو قتل کرنے کا تھا۔ سارا معمول کے مطابق ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ کرسٹین اسے دیکھ کر گھبرائی تو سارا ہنس پڑی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہارر موویز دیکھ کر تم اتنی بہادر بن جاؤ گی کہ مجھ سے نہیں ڈرو گی؟ اتنا کہنا تھا کہ سارا کے چہرے کی رنگت سیاہ ہونے لگی اور آنکھیں سرخ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی سیاہ ہو گئی کہ اس کی سرخ آنکھیں اور زبان، اس سے اس کی چہرے کی ہیبت کا پتہ چلتا تھا۔ کرسٹین نے ایک لمحے میں خوف کو جھٹک دیا۔ یہ سب مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے ہے۔ اگر میں نہ ڈری تو میں اسے آسانی سے ختم کر سکتی ہوں۔ یہ سوچنا تھا کہ اس میں بجلی بھر گئی اور اس نے لپک کر سارا کی گردن پکڑ لی۔ جیسے ہی اس نے خوف کو جھٹکا تو سارا اسے عام سی لڑکی دکھائی دینے لگی۔ وہ پھر بھی پوری طاقت سے اس کا گلا دبانے میں لگی رہی۔ وہ چیخنے لگی، لیکن کرسٹین اس وقت بالکل بے رحم بن چکی تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی منحوس لڑکی، کرسٹین چلائی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور پولیس آفیسر اندر آئے۔ کرسٹین، اسے چھوڑ دو۔ وہ سارا کو اس سے چھڑانے لگے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے سارا کو اس سے الگ کیا۔ سارا ایک پولیس آفیسر سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے چھوڑ دو بیوقوف افسر، مجھے اس لڑکی کو ماننے دو، یہ انسان نہیں شیطان ہے، کرسٹین چلائی۔ میرے خیال میں آفیسر کرسٹین، تم مکمل طور پر پاگل ہو چکی ہو۔ ارادہ قتل میں تمہیں کم از کم 7 سال کی قید ہوگی۔ لے جاؤ اسے، آفیسر نے دیگر اہلکاروں کو کہا، اور وہ کرسٹین کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ سارا ابھی تک رو رہی تھی۔ شکر ہے کہ تمہیں پہلے ہی شک پڑ گیا تھا اور تم نے ہمیں کال کر دی، ورنہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتی۔ آفیسر نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا، انکل پلیز مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سارا نے کانپتے ہوئے معصومیت سے کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں، میرے 2 بیٹے ہیں اور آج کے بعد پیاری سی بیٹی بھی ہے، آفیسر نے اسے پیار سے چوم کر کہا، اور سارا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، کیا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔